السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.alulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی، پاکستان۔ فون نمبر 051-4830-386، موبائل نمبر 0301-561-5881، 0345-509-3749۔ وہ خلاف کہہ رہے ہیں تکلیف کے، مجبوری میں خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر ایک منٹ میرا وقت مت بولیں، میں نے ان کو بتایا کہ تمہاری فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے 2 سال دودھ کی مدت ہے۔ کتنی بھائیوں سن لو، 2 سال، یہ کہتے ہیں 2.5 سال۔ اللہ کا قرآن مرفوعۃ مطہرہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن ایک مطہرہ پاکیزہ کتاب ہے، پاکیزہ، اس کو پیشاب سے لکھو، گندے خون سے لکھو۔ ہاں یہ جواب دو، اس کا جواب لاؤ، کیا جواب ہو چکا ہے، کیا جواب دیا بعض لوگوں کا؟ اچھا کیلا، مجھے یاد آ گیا، سن لیجئے، کہتے ہیں جی یہ غلط فتویٰ ہے، یہ غلط فتویٰ ہے، کہتے ہیں کیلا آیا ہے۔ کیلا کے معنی بعض لوگوں نے کہا نہیں، غلط بیانی نہ کریں مولانا، اس میں لکھا ہے والذی رعوفا فلا یرقى دمه فرادا یطوب دمی علی جبهة شیء من القرآن قال ابو بکر الاسقاف، کالا قول ابو بکر الاسقاف کا ہے، لگاؤ ابو الاسقاف کا فتویٰ۔ پھر کہتے ہیں ایک منٹ میرے بیچ میں مت بولو، دیکھو یار میرے بیچ میں بول رہے، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ میں آئندہ آپ کا وقت لوں گا، اگر آپ نے ایسا کیا میں اپنا وقت روک دوں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میت کی کھال پہ لکھا جائے اگر تو بھی جائز ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ کیلا، کسی نے پوچھا نا کہ پیشاب سے لکھ سکتے ہیں تو کیلا جائز نہیں ہے، کالا اس نے کہا معروف کا صیغہ ہے، لا کانا پیش ون لا باسا۔ اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو تمہاری فتاوی شامی جو کہ 12ویں صدی کے اندر لکھی گئی ہے، بتاؤ اس نے صفحہ 154 پہ کیوں لکھا یہ مسئلہ، بتاؤ فتاوی شامی نے کیوں لکھا اس نے یہ مسئلہ؟ وَقَضَا اِخْتَارَهُ صاحب الہدایہ فی التجمیز سے، سن رہے مولانا، صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب تجمیز کے اندر اسی کو اختیار کیا ہے، اسی مسئلے کو، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے، صاحب ہدایہ نے غلط مسئلہ اختیار کیا، اس کا مطلب صاحب ہدایہ بھی غلط ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ شروع میں کہا تھا، گفتگو میں وہ بات رہ گئی تھی، انہوں نے کہا تھا قرآن مجید کو جمع کرنے کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھا، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کا پڑھانا، اس کا جمع کرانا رب فرماتا ہے ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کا جمع کرانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری، ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا، وہ قرآن پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری۔ پھر اسی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق میں، حضرت ابو صدیق نے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بخاری کا حوالہ دیا، بخاری میں یہ الفاظ دکھاؤ کہ کوئی دلیل نہیں ہے، میں کیسے جمع کروں؟ بخاری شریف کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ واللہ خیر، یہ اچھا کام ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، یہ میں نکال کے دکھانے کے لیے تیار ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسماعیل دہلوی پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا احتیاط کی وجہ سے، مگر یہ لزوم اور انتظام کا میں اس وسیلے نہیں کیا، مگر اعلیٰ حضرت نے اسے گمراہ قرار دیا ہے۔ چلو اسی میں متفق ہو جاتے ہیں، تم اسماعیل دہلوی کو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق مانتے ہو، جو انہوں نے کہا چلو اسی کو مان لو۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جی آگے لکھا ہے وہ مقلد نہ تھے، ہم نے اس بات پہ نہیں کہا کہ یہ دلیل، ہم نے یہ بات نہیں کی کہ مقلد نہ تھے، ہم نے کہا وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ حنبلی تھے، ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن قیم، مشہور کیوں ہے؟ تو یہ آدمی کسی کو مشہور کر سکتا ہے؟ یا انہوں نے نام رکھ کے دھوکہ دیا، جیسے یہ اہل حدیث رکھ کے دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم پرانے وہ مذہب والے، جبکہ انگریزوں کو درخواست دے کر انہوں نے اپنا مذہب چینج کیا، منسوخ کیا وہابیت کو، اور وہابیت ان کے نزدیک بہت اچھا وہ ہے الفاظ، یہ کتابچہ بھی میرے پڑھا ہوا ہے کہ جی ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، اور جتنا مرضی کہو، بلکہ ہمیں محمد ابن عبد الوہاب کی نسبت سے محمدی کہو، حضور کی طرف سے نہیں کہو۔ تو یعنی اتنے یہ کیسے پکے مقلد ہیں ہم سے زیادہ کہ انہوں نے، ہاں میں نکالتا ہوں، میں نہیں نکال کے حوالہ کیوں نہیں دوں گا، اصل میں نکال کے تو بھائی اسے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ،
یہ بالکل تازی کتاب سے میں ان سے ہی لیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, وادی ہونا تانا نہیں اعزاز ہے, تو الحمدللہ ان کو امید ہے برا نہیں لگا گا. یہ لکھا ہے کہ وادی کہہ کر آپ ہماری نسبت اس مجدد محمد ابن عبد الوہاب کی طرف کی ہے جنہوں نے حجاز کی مقدس زمین پر قبولیاں مشرق کیا, ان کے متعلق جو بھی انہوں نے تبلیغ کی, تو اس نسبت کو ہم ناپسند نہیں کرتے بلکہ بازو وقت ایمرجنسی ہے کہ میں اس میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ نسبت زیادہ وہ نہیں بلکہ ہمیں محمد ہی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کا نام محمد تھا, باقی رہے گا عبد الوہاب, تو یہ تو اس کے والد کا نام تھا, تو لہٰذا ہمیں اس کی نسبت سے محمد ہی کہو تو ہمیں. اور یہ ہم نے ان کے کہا کہ مشہور انہوں نے اس بات کے لیے مشہور کر رکھا ہے ابن تیمیہ, ابن حزم اور ابن قیم, ان کے بھی فتویٰ. اسماعیل دہلوی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا, چلو گمراہ کہا, کہیں اعلیٰ حضرت سے مسلمان نہیں کہا, چلو اعلیٰ حضرت پہ اتفاق کر لو, ابھی فیصلہ کرو, تم ہم لکھ کے دیتے ہیں تم دستخط کر دو, یا تم خالی لکھ کر دے دو کہ واقعی جو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ اسماعیل دہلوی کے لیے کافر نہیں کہا, گمراہ کہا, ہم گمراہ کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں. لہذا اور یہ مجبوری میں بدعتی بن جائے, تھوڑی دیر کے لیے بس یہ بھی بن جائے, تھوڑی دیر کے لیے خالص مشرک بن جائے, یہ کیسی مجبوری ہے. باقی رہا سور کھانا, تو سور کھانے کی اجازت قرآن کریم میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ مر رہا ہو. یہاں اس نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا کہ مر رہا ہو تو مقلد بن جائے, وہ کہا جی مجبوری میں بن جائے, کیونکہ فصل اعلی ذکر ان تم لا تعلمون, جو وہ نس آ گئی ہے قرآن کریم کی, فرمایا تم پوچھو ان سے جو علم والے ہیں, جو جانتے ہیں اجتہاد کیا ہے. جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر جب یہ اپنے وہاں یمن گئے, وہاں لوگوں نے پوچھا, کسی نے یہ نہیں کہا ہم کہتے ہیں تم ساری باتیں ہم سے سوال کرتے ہو, اٹھاؤ قرآن کریم دکھاؤ, اللہ نے فرمایا غیر مقلد بن جاؤ, اٹھاؤ کوئی حدیث تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غیر مقلد صحیح ہوتے ہیں تم وہ بن جاؤ, اٹھاؤ ایسی کوئی چیز جس سے پتہ چلے کہ غیر مقلد کہنے کا حکم دیا قرآن کریم کی آیت میں, تو ہم نے بھی سوال کرنے کا حق حاصل ہے. لہذا دیکھیے جناب بھلا مولانا کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا پتہ نہیں لگا, تھوڑی دیر پہلے یہ مان لیتا اعلیٰ حضرت کو. دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ 75 کفر کیے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے مولانا عبد الوحید قادری صاحب جن کو انہوں نے صدر کے اعزاز سے نوازا ہے, انہوں نے کہا تھا جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے, جو کافر کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. احمد رضا کہتے ہیں اس نے 75 کفر کیے پھر بھی اس کو کافر نہیں کہا. پھر آگے کہتے ہیں انگریز سے پہلے وہابیت تھی, وہاں بھی فخر سے کہا جاتا ہے. سن لیجیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک انت الوہاب, بے شک اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے, وہاب ہے. وہاب اللہ کا نام ہے, وہابیون یا نسبت اس میں. مولانا تھوڑی سی تو گرامر پڑھ لیتے, تھوڑی سی گرامر پڑھ لیتے, یا نسبت کی ہوئی تو وہابی کا مطلب کیا ہوا, وہاب والے. جیسے بغداد بغدادی, کیا مطلب بغداد والا, پاکستان پاکستانی, اس طرح وہاب وہابی اللہ والے. جیسے اللہ کا نام ہے رب اور اس کی نسبت ربانی نسبت ہے. مولانا سنیے, کہتے ہیں مجبوری میں بدعتی بن جائے, تو کوئی کہے گا کہ مجبوری میں آرام کھانے والا بن جائے, جب سور کا گوشت کھائے گا مجبوری میں. اس میں آگے لکھا ہوا ہے نا, تکلیف پہ تقیہ نہ کرے, آگے تحقیق کرے, قرآن و حدیث پوچھے, وہ آگے پڑھتے ہی نہیں. یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ کوئی کہے قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, انتم سکارا کو ہضم کر جائے. یا کوئی کہے کہ جی قرآن میں لکھا ہے عزیر ابن اللہ, یہ نہ کہے کہ وقالت النصارى وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا نا, اللہ تو نہیں کہتا نا. یہ مولانا ایسی باتیں نہ کریں آپ. اور پھر کہتے ہیں جی فصل والے سے رب کا حکم ہے, سوال کرنا تکلیف ہے, بولیں گے سوال کرنا تکلیف ہے, اتنی دیر سے مجھ سے سوال کرنے کا میرے مقلد ہے یہ, ہاں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو غلط کہا تھا, یہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن مجید سے پیشاب لکھ دیا جائے, اس کو اختیار کیا ہے صاحب ہدایہ نے, یہ فتح شامی والے لکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں اس لیے کہ جناب والا جیسے بیماری میں جو ہے نا خمر پینا شراب پینا جائز ہے, جیسے بیماری میں یہ پین دے دیں
شراب پینا جائز ہے بیماری میں مجبوری میں ہے نا, تو اس وجہ سے حرمت جو ہے ساقط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے شفا نہیں رکھی, حلال چیزوں سے علاج کرو. حدیث بھی خود نقل کی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا, اگر کسی کا کال ہوتا تو تمہاری طرح وہ ایسے ہی ٹال دیتے, تھوڑی سی توجہ دیتے, آپ سے زیادہ عقل مند تھے وہ. کہتے ہیں انگریز اس سے پہلے وہابیت تھی نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ کا قول دکھایا کہ وہ تکلیف کے مذمت کرنے والے ہمیشہ سے تھے. آپ ان کو وہابی کہیں کچھ بھی کہیں, یہ آپ کی مرضی. ہم لوگ محمدی ہیں, وہابی ہیں. محمدی اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین پر, اور اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا تو یہ نسبت آپ کی غلط ہے. بھائی دیکھو محمد بن عبد الوہاب, عبد الوہاب تو ایسا نہیں تھا, تم لوگ کی خود ہی کتاب اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا بیٹا ایسا تھا محمد. اگر اس کی نسبت سے کہنا ہے, اگر کہنا ہے نا, اس کی نسبت سے بھی صحیح. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے, ورنہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں اس کی نسبت سے کہو. اگر ہمیں اس کی نسبت اچھی لگتی تو ہم ابو حنیفہ یا شافعی کی نسبت اپنا لیتے. تکلیف پر مولانا آ ہی نہیں رہے, پھر کہتے ہیں اللہ نے کب کہا کہ غیر مقلد بنو, اللہ نے کب کہا کہ غیر مقلد بنو. دیکھو انہوں نے ان کی کتاب کے اندر جاء الحق میں لکھا ہوا ہے کہ کن مسائل میں تکلیف کی جاتی ہے اور کن میں نہیں. کہتے ہیں کہ جناب والا عقائد وہ احکام جو سراطن قرآن پاک کی حدیث شریف سے ثابت ہو, ان کو اس کام میں دخل نہ ہو. جو قرآن حدیث اس عقائد میں کسی کی تکلیف جائز نہیں. عقائد میں تم غیر مقلد نہیں ہو. پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے وفی الآیت ضم التقلید وهو قبول قول الغیر بلا دلیل وهو جائز فی الفروع والعملیات ولا يجوز فی اصول الدین والاعتقادیات بل لا بد من النظر والاستدلال. اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں, مولانا نے نہیں کیا. کہتے ہیں صاحب میں تقلید کی مذمت ہے, کتاب تقلید کے حق میں اور مذمت لکھ رہے ہیں. کس چیز میں؟ بلا دلیل کسی کی قول کو ماننا. ہاں فروع میں جائز ہے, عملیات میں جائز ہے, اصول دین میں جائز نہیں. اصول دین میں یہ مولانا غیر مقلد ہے. ہاں اللہ نے کب کہا کہ اصول دین میں تقلید مت کرو؟ اگر آیت جو تم نے پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے, ان میں یہ لکھا تقلید کرو تو پھر اصول دین میں بھی کرو, عقائد بھی کرو. عقائد کے ابو حنیفہ کو نہیں ہے تو ابو حنیفہ کے عقیدے نہیں جانتے تھے. 14ویں صدی کا ملا ابو حنیفہ زیادہ عقیدے جانتا ہے. کیوں کہتا ہے عقیدے میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں, ہاں اصول دین میں ان کا مقلد نہیں ہوں, ہاں سری احکام میں ان کا مقلد نہیں ہوں. ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ نے کب کہا کہ غیر مقلد بنو؟ یہاں پر بتاؤ عقیدے میں غیر مقلد اللہ نے کب کہا؟ ایسے الفاظ دکھاؤ, پھر مجھ سے باقی کے لے لو. 3 کو تو تم بھی نہیں مان رہے, باقی ایک رہ جاتا ہے فروع, ہے نا. فروع کے بارے میں آپ اختلاف کر رہے ہو. میں کہتا ہوں جب آپ عقیدہ سیکھ سکتے ہو بغیر تقلید کے ابو حنیفہ کے, اصول دین سیکھ سکتے ہو, ہے نا, اور جناب والا سری مسائل سیکھ سکتے ہو, تو فروع کا کیا پرابلم ہے, مشکل ہے؟ فروع بھی سیکھ سکتے ہو. جہاں تک سوال کا تعلق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کرنے والے کو ای فرمایا, ای کہتے ہیں مریض کو, مجبور کو فرمایا کہ قتلوہ قتلہم اللہ الا سألوا اذا لم یعلموا, پوچھ کیوں نہیں لیا اگر نہیں جانتے تھے. وہ فرمایا انما شفاء العی السؤال, مجبور کا علاج تو سوال ہے, مجبور کا علاج سوال ہے. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی مجبوری میں کسی سے سوال کرے تو سوال کرنا تکلیف ہے ہی نہیں مولانا, سوال کرنا تکلیف ہے ہی نہیں. اگر سوال کرنا تکلیف ہے, آپ مجھ سے سوال کرتے کہ مقلد ہو آپ میرے, آپ اپنے مفتیوں سے جا کے بریلوی لوگ سوال کرتے ہیں, اپنے مولویوں سے جا کے سوال کرتے ہیں کہ ان کے مقلد ہیں, یہ کیسی بات کرو. پھر معاذ بن جبل کا قول لائے, جب میں نے دکھایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اما العالم ان اهتدى فلا تقلدوه, عالم اگر ہدایت ہو تب بھی اس کی تقلید نہ کرو. مانا نا معاذ بن جبل کی. عبداللہ بن مسعود کا قول پہلے دکھا ہوا, فرمایا لا تقلدوا, مت تقلید کرو کسی کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا فرمان, ان کے اگر میں فضائل بیان کروں تو میرا وقت کم ہو جائے گا. فرمایا کہ انہوں نے تقلید سے منع کیا, اب تقلید چھوڑو نا. مولانا حوالہ چاہیے تو کتاب لے لیجیے, دے دیتا ہوں میں آپ کو, مجموع الزوائد کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. تو وہ تقلید سے منع کر رہے ہیں, آپ تقلید کر رہے ہو. کیا ہے یہ سب کچھ, یہ کیا ہے؟ سوچیے تو صحیح ذرا. مجبوری میں بدعتی بننے کو نہیں کہا. اگر کوئی سور کا گوشت کھاتا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, جنگل میں پھنسا ہوا ہے, تنظیم کا گوشت پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں مل رہا, وہ اتنا کھاتا ہے کہ اس کی بھوک مر جائے, جزاک اللہ خیر. یہ جب آدمی کے لفظ میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, اور اس کے بعد ان کی وادی کی نسبت انہوں نے عبد الوہاب کی طرف کی, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صاف الفاظ اوپر اللہ کے لیے, نیچے وہابی کے لیے, تو یہ طے کرنا ہے کہ کس کے لیے ہے. اگر اوپر والا صحیح ہے تو نیچے والا غلط ہے, نیچے والا صحیح ہے تو اوپر والا غلط ہے. ایک بات, اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بات سے راضی ہوں تو کوئی امتی کیسے انکار کر سکتا ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے, ان کے نزدیک محدث محقق سب کچھ ہے. انہوں نے اس بات میں لکھا ہے کہ تقلید مجتہد کی 2 قسم پر ہے, تقلید واجب بھی ہے, تقلید حرام بھی ہے. ہم کیا, اور میں نے اپنی شرائع یہ کتاب میں لکھ کے دیا تھا کہ تقلید 2 قسم کی ہے,
ایک تقلید شرعی اور ایک غیر شرعی. جو صحابی نے فرمایا وہ غیر شرعی تقلید کے متعلق فرمایا کہ ہماری ذات کے متعلق نہیں کرو، جو اسلام میں حجت ہو، اسلامی مسائل سمجھنے کے لیے تقلید ہو، وہ اس کی اجازت ہے معاذ بن جبل والی حدیث میں. اور جس کی وہ تقلید کو منع کر رہا ہے وہ تقلید غیر شرعی ہے. کسی کی ذات کے پیچھے چلنا نہیں ہے، بلکہ ہم جو کسی مجتہد کے پیچھے چل رہے ہیں اسلام کے قانون پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چل رہے ہیں. لہذا یہ میں نے اس میں وضاحت کر دی تھی کہ تقلید 2 قسم کی ہے. آج وہ ایک ہی تقلید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دوسری کو چھوڑ رہے ہیں. اور شاہ ولی اللہ پہ مجھے ابھی فتویٰ یہ لگا کر دیں گے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تقلید واجب بھی ہے، تقلید حرام بھی ہے. اور آگے وضاحت پوری تفصیل سے وضاحت لکھی ہے اور بتایا ہے کہ چاروں مذہب والے مذہب ائمہ اربعہ کے سوا کوئی مذہب نہیں. سواد اعظم کا اتباع بھی اسی مذہب کے اتباع میں، صحابی کا فرمان اسی اتباع کے حساب سے. کسی نے تقلید کا انکار نہیں کیا، صحابہ سے لے کر ائمہ اربعہ تک کسی نہ کسی حوالے سے کام چلتا رہا. آج جس کو تقلید کے نام دیا گیا وہ اجتہاد کے نام سے، رائے کے نام سے، دین کے کسی بھی حوالے سے سلسلہ چلتا رہا. بس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعض صورتوں میں شرک اور مکمل طور پہ بدعتی کا فتویٰ لگائے. یہ کتاب موجود ہے. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اس میں کون سا ہیلا بہانا کرو گے. دونوں قسم کی تقلید کا ذکر اس میں ہے، واجب اور حرام. اور اس کا متعلق میں نے بتایا کہ ایک تقلید شخصی شرعی اور ایک غیر شرعی تقلید ہے جس کے متعلق میں نے صحابی سے حوالے دیے. اگر میں ابھی دوسرے حوالے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہذا ایک اور آیت سماعت فرما لیں. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں نمبر بتائیے مولانا. ہاں 1 سیکنڈ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 68 ہے، پارہ نمبر 3 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا هَٰذَا النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیروکار ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے. اس میں بھی اسی قسم کی آیت نمبر بتایا ہے 68 آل عمران پارہ نمبر 3. ٹھیک، یہ بھی تقریباً میرے حساب سے یہ 8ویں آیت ہو چکی ہے. 8واں حوالہ قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب آپ اس کو کسی بھی حوالے سے وہ کریں. یہ تفسیر صناعی کے متعلق ہوگا جی ہمارے مولوی غلط کرتے، صرف غلط سے کام نہیں چلے گا. انہوں نے، میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ اس میں احکام کے علاوہ علماء بھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں صرف علماء ہے. آج یہ اس بات کو کیوں نہیں بدعتی کا فتویٰ لگاتے، صرف غلط کہہ کے جان کیوں چھڑا رہے ہیں. اسی لیے ہمارے 1.5 گھنٹہ ضائع ہوا کہ ہمارے وحید قادری صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ اس بات کا تعین کر دیں، کیونکہ پتا تھا کہ وہ اس طرح سے احتجاج کریں گے. آپ لوگوں کو اس بات کا تجربہ نہیں تھا اور آپ لوگوں کو برا لگ رہا تھا، بلکہ مناظرہ ختم ہونے کے چکر میں، سامان اٹھانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. حقیقت میں ہم یہ کہتے ہیں صرف غلط کہنے سے کام نہیں چلے گا. اسماعیل دہلوی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جس کو 70 دفعہ کافر کہا ہے، فقہ کے اعتبار سے کہا ہے کہ 75 مرتبہ فقہ کے اعتبار سے کہا ہے کہ فقہی طور پہ کن چیزوں میں بندے کی گستاخی ثابت ہوگی اس کا کفر لگے گا. اور ایک ہوتا ہے لزوم اور ایک ہوتا ہے التزام. اب چونکہ یہ علمی اصطلاحیں ہیں، آپ لوگوں نے سنی نہیں ہے کہ جب تک ایک آدمی کو اس بات کا بتایا نہ جائے کہ بھائی تم نے یہ کیا لکھا ہے، تو چونکہ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس نے توبہ کی ہے، یہ مشہور ہو چکا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کافر ہونے سے ہاتھ روک لیے کہ کسی طرح ہو سکے مسلمان کو، کسی ایسے بندے کو بچایا جا سکے کفر سے، کیونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا یہ گمراہ ہے. میں نے کہا گمراہ ہونے سے متفق ہو جاؤ، اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ 75 دفعہ کافر کا ہے. مگر تمہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا گمراہ تو مانا ہے نا، بلکہ انہوں نے ایک مسئلے کا جواب نہیں بتایا. کسی نے پوچھا حضرت یزید کا حکم اور اسماعیل دہلوی کا حکم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنو، توجہ احکام شریعت اور دیگر کتاب میں فرمایا یزید کا حکم ایسا ہے اسماعیل دہلوی کی طرح کہ کوئی اسے کافر کہے گا تو منع نہیں کریں گے اور خود مسلمان نہیں کہیں گے. میں کہتا ہوں چلو احمد رضا کے اسی فتوے کو مان لو کہ آپ نے اسے مسلمان لکھا اور گمراہ لکھا ہوا میں دکھا دیتا ہوں، اور کافر سے اپنے ہاتھ روکے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اپنا کیا نام ہے ان کا، فضل حق، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے فتویٰ کفر کا لگا دیا ہے. چلو ان کا فتویٰ مان کے اسماعیل دہلوی کو کافر مان لو.
کسی کے فتوے سے مان لو، جس نے لکھا ہے اس کے فتوے کو نہیں مان رہے، جس نے گمراہ لکھا ہے اسی کے فتوے کو مان لو۔ علامہ فضل اللہ خیر آبادی بھی ایک اپنے زمانے کے بہترین محدث، محقق، مفسر گزرے، انہوں نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا کیونکہ وہ ان کے زمانے اور ان کے سامنے ان کی کتابیں موجود تھیں۔ اور بہت بے ایمان کبھی شفاعت کا انکار کرتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں بتوں کی بات کرتا ہے، کہیں ولیوں نبیوں کے اوپر یہ آیت چسپا کرتا ہے جس کو بخاری شریف نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خارجی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں کتوں کی طرح ہوگا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ وہ آیتیں جو نبیوں ولیوں کے لیے ہیں وہ یہ چسپا کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مولانا تقلید کے مسئلے سے بہت دور جا چکے ہیں، بہت، تھوڑی دور نہیں، بہت۔ اب میں تو تقلید کے مسئلے میں آؤں گا۔ مولانا سے میں نے کہا تھا ابو حنیفہ سے تقلید کا حکم، تقلید کی تعریف ثابت کرو۔ آپ میں سے کسی نے سنا یہ کہ میں نے ابو حنیفہ کا نام لے کر تقلید کی تعریف کی ہو، تقلید کا حکم دکھایا ہو؟ اب میں ان سے پوچھوں بھائی کس کے مقلد ہو؟ سب بولیں گے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، حنفی، سنی، بریلوی۔ حنفی بڑے شوق سے کہیں گے ارے لاؤ نا ابو حنیفہ کا قول کہ ابو حنیفہ نے کہا ہو کہ میرے مقلد بن جاؤ، یا انہوں نے تقلید شخصی کا حکم داؤ۔ میں آپ کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول دکھاؤں گا، میزان الکبریٰ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، علامہ شارانی کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کسی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ ہمارے کلام پر فتوا دے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کہاں سے کہا ہے۔ میں نے ان کو دودھ کی مدت بتائی، جواب ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے کہا تمہاری فقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو باطل قرار دیا ہے، باطل۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں ایسی فقہ ہدایہ، یہ فقہ ہے، یہ غیر فقہ ہے، غیر فقہ۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو کہتے ہیں، یہ سمجھ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باطل۔ سنو تقلید کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وكذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ فرمایا کہ جب بیزار ہو جائیں گے کون؟ پیشوا جن کی پیروی کی گئی وہ بیزار ہو جائیں گے، کن سے؟ من الذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان کے آپس کے تعلق کٹ جائیں گے۔ پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمارا لوٹنا ہوتا، کبھی ان کے پیچھے نہ چلتے، جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں ایسے ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے بھلے افسوس کریں، وَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، آگ سے نہیں نکلیں گے، افسوس کرتے رہیں جتنا افسوس کریں۔ جناب ابو حنیفہ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، ابو حنیفہ تو کہہ دیں گے میں نے کہا تھا لا یحل، حلال نہیں ہے فتویٰ دینا میرے قول پر دلیل جانے بغیر۔ ذرا خاموش رہیں، میرے قول پر بغیر دلیل کے جانے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے، اور تم لوگوں نے فتویٰ دیا، میں تو بیزار تھا، ابو حنیفہ بھی آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ جناب معاذ بن جبل والی حدیث بار بار پیش کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا ذرا معاذ بن جبل کی حدیث دکھاؤ ترمذی میں، ابھی تک نہیں دکھائی۔ بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں مولانا نے کوئی حوالہ مجھ سے مانگا ہو، کوئی ایسا حوالہ ہے جو جس کی میں نے مولانا کو کتاب نہ دکھائی ہو؟ مولانا یہ میدان مناظرہ ہے، ہاں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہے نا اس نے کہا اور اس نے کہا، یہ تو میں یہی کہوں گا کہ جی مناظرے سے بھاگ رہے تھے ہم مان گئے، آپ کے جواب میں نے دیا تب آپ مناظرہ کر رہے تھے، اور اس مناظرے میں جن کی بنیاد پر آپ یہ سوالات کر رہے تھے آپ نے کہا تھا جو مشرک کو مشرک نہ کہے وہ بھی مشرک ہے، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ احمد رضا 75 پسر گنواتا ہے پھر کہتا ہے کافر مت کہو، یہی ثواب ہے، یہی صحیح ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اسی پر اعتماد ہے، اسی پر فتوا ہے۔ اگر فضل خیر آبادی نے فتوا دیا تو احمد رضا کے حوالے سے وہ کافر ہوا، اس لیے کہ اس نے ایسے کو کافر کہا جس کو کافر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر فضل خیر آبادی کے فتوے کو مانتے ہو تو احمد رضا کافر ہوا، اس لیے کہ احمد رضا نے اس کافر کو کافر نہیں کہا جو کافر تھا، جس کو کافر کہنا لازم تھا۔ لزوم و التزام کا چکر آپ یہاں پر مت دیں۔ پھر معاذ بن جبل والی حدیث میں تکلیف کا لفظ تو دکھاؤ، بار بار اس سے تکلیف کے پکوڑے تل رہے ہیں، تکلیف کی دلیل لا رہے ہیں اس پر۔ معاذ بن جبل کی حدیث سے یہ تکلیف ثابت ہوئی، وہ تکلیف، ارے اس میں تکلیف کا لفظ ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم اس میں تکلیف کا لفظ نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے مولانا دکھا نہیں رہے، کتابیں سے دکھا رہے ہیں، دکھائیں گے کب کتاب؟ ابو داؤد اور ترمذی میں دکھاؤ جہاں سند ہو، ابو داؤد اور ترمذی سے دکھاؤ، نہیں ابو داؤد اور ترمذی سے دکھاؤ، سند اسی میں، اس میں سند نہیں ہے۔ یہ مشکات شریف ہے ہم مانتے ہیں، لیکن سند دکھاؤ، اس میں سند ہے، سند ہے، حدیث تو نقل ہے نا۔ دیکھو اب میرے نیچے مت بولو، چھوڑو، میں بعد میں بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ کہتے ہیں تکلیف کی دو قسم ہے، ابھی کہتے ہیں میں مقلد ہوں، کہتے ہیں تکلیف کی دو قسمیں، کتنی قسمیں بھائی؟ دو۔ there are two types of تکلیف، ٹو ٹائپس آف تکلیف، دو ٹائپ کی تکلیف ہے یہاں پر، تقسیم کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ مجتہد ہو، بتاؤ ابو حنیفہ نے کہا تھا تکلیف کی دو قسمیں، تکلیف شرعی، تکلیف غیر شرعی،
پھر اگر میں جا الحق اور فقہ الفقی کوٹلوی اور نئیمی کے پاس چلا جاؤں تو وہ غیر شرعی کہتے ہیں. احمد یار خان نئیمی جالت میں کہتا ہے دنیاوی تقلید غیر شرعی تقلید ہے, اور یہ کہتا ہے بے دلیل کسی کی بات ماننا غیر شرعی تقلید ہے. آپ غیر شرعی تقلید ہی کرتے ہو, اس کا ثبوت میں دے چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماعیل دہلوی کے متعلق میں نے کہا بھائی عدالت کا فیصلہ مان لیتے ہیں, انہوں نے اسے مسلمان نہیں کہا, گمراہ دکھا گا. چلو اس کو متفق ہو کہ ابھی لکھ کے تو میں دستخط کر دیتا ہوں, تم بھی دستخط کر دو, جھگڑا ختم. تو فقہی اعتبار سے 75 کفر گنوائے ہیں کہ وہاں میں اس میں کفر, اور علامہ فضل اللہ خیر آبادی نے کافر کہا, اس کی حوالے سے کافر کہہ دو. ورنہ اعلیٰ حضرت پہ اگر اتنا یقین ہے, بار بار انہوں نے امام ابو حنیفہ سے دکھاؤ, امام ابو حنیفہ سے دکھاؤ. امام ابو حنیفہ سے دکھائیں یا کسی سے بھی دکھا دے, تمہارے نزدیک حجت تو نہیں ہے نا وہ. جب صحابہ اکرام کی اتنی بڑی دلیل تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ابو حنیفہ کی دلیل کہاں سے سمجھ میں آئے گی. شاہ ولی اللہ کی میں نے بات کی, کوئی فتویٰ ابھی تک نہیں دیا, اور یہ دے بھی نہیں سکتے. ان کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں شاہ ولی اللہ کے حوالے سے. یہ ہمارے ہیں, بڑے ہیں, محدث ہیں, محقق ہیں, مفسر ہیں رحمت اللہ علیہ. حتیٰ کہ ابھی انہوں نے حسب جہنم والی آیت پڑھی, اس میں جناب کون سے الفاظ استعمال کیے تھے, کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ آیت نمبر 164 پارہ نمبر 2. الفاظ کیا تھے کہ جو عبادت ہو, جس کی عبادت ہوگی, الفاظ جو اسباب, میں اس کا بھی قرآن مجید ہے, ہاں یہ شکریہ, چلو میں دیکھ لوں, چلو ایک میں اس کی بھی بات کروں. لہٰذا ہمیں جو ہے بار بار امام حنیفہ سے دکھاؤ, اگر یہ لکھ دیں, مجھے لکھ کے جو امام حنیفہ حجت ہے, جو بھی دلیل یہ امام ابو حنیفہ سے مانگیں گے میں انشاءاللہ وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. چلو کم از کم یہی بات فیصلے والی کرے نا, یہ کیا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, گھما پھرا کے. بھائی شاہ ولی اللہ کو فتویٰ دے رہے ہیں, دیر کی بات کی ہے, یا تو کہو ہم نہیں مانتے, ایک طرف کرو مسئلے کو. اور جتنوں نے بھی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, جتنے نے بھی وہ لکھا ہے, سب کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے حوالے ان کی کتابوں میں ملتے ہیں, لیکن وہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تھے, اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے. اتنے بڑے ولیوں کے سردار, حالانکہ مستعد بھی بن سکتے تھے, سب کچھ بن سکتے تھے, اس کے باوجود آپ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی. کیا اتنا بڑا امام اور ولیوں کا سردار ناز باللہ جاننے, اسے قرآن کا نہیں پتا, اس کو حدیث کا نہیں پتا. خواجہ غریب نواز 1 کروڑ ہندوؤں کو مسلمان کرنے والے, ان کو نہیں پتا میں تقلید بناؤں امام ابو حنیفہ کے مقلد خواجہ غریب نواز, داتا صاحب اور اپنا بابا فرید الدین شکر گنج, جتنے سا امام مجدد الفسانی, اعلیٰ حضرت کو تو یہ کیا مانیں گے, مجدد الفسانی ایسی شخصیت کہ ان کی کتابوں میں ان کو سب سے بڑا متبع اور سنت قرار دیا گیا ہے, سنت پہ عمل کرنے والا. اور حقیقت میں حضرت مجدد الفسانی کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں پہ عمل کیا ہے. یہ آپ کی شان ہے. اتنے بڑے ولی, انہیں نہیں پتا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور اتنے بڑے شرک میں جا رہا ہوں, بدعت میں جا رہا ہوں. ان کے فتوے سے پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جائے گی. ہم زیادہ بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں صرف عبد الجیت پہ فتویٰ لگا دو. انہوں نے تقلید کو واجب بھی کہا ہے, دلائل بھی دیے, سب کچھ دیا. آج انصاف یہی ہے, باقی ساری باتیں ایک طرف کرو, اس کتاب پر میں فتویٰ لگا دو کہ شاہ ولی اللہ بعض صورتوں میں شرک ہوئے اور بدعتی ہوئے. ہم آج یہ بات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ان کے پاس ایسے حد کے فیصلے کیوں نہیں ملتے. باتیں تو بہت کرتے ہیں قرآن حدیث کی, یہ دیکھو وہ دیکھو, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے تم نے یہ کہا, جو کہ تم نے لکھ کے دیا اس کے مطابق اس کے اندر اس میں خالص مشرک کا فتویٰ ہونا چاہیے شاہ ولی اللہ کی اس کتاب پہ, ان کے نام کے ساتھ, پھر ان کی اولاد, پھر ان کے سارے آگے پیچھے جتنے بھی سارے حنفی, سارے الحمدللہ حنفی. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی شاہ ولی اللہ پر فتوا دو, ٹھیک ہے. میں نے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کو دکھائی, وہ لکھتے ہیں کہ یا سائلی ام موضع التقلید خذ عنی الجواب بفہم لب حاضر. اے تقلید پر سوال کرنے والے, تم مجھ سے تقلید کے بارے میں سوال کرتے ہو, ایک حاضر دماغ شخص کا جواب سنو.
لا فرق بین مقلد و بہیمت، جانور میں اور مقلد میں کوئی فرق نہیں ہے. تنقاد بین جنادین و دعا، یہ جامع بیان نہیں. میرے بیچ میں مت بولیں کامران بھائی، میرے بیچ میں مت بولیں، میرے بیچ میں مت بولیں. نہیں میرا وقت روک دیں، میرا وقت روک دیں. 1 منٹ میرا اور ہو گیا. اب میں 21 منٹ تک بولوں گا، 21 منٹ تک بولوں گا میں. ابو داؤد کی حدیث ابھی تک نہیں آئی احمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. تقلید کی تعریف ابھی تک نہیں آئی. ابو حنیفہ سے تقلید کی 2 قسمیں ابھی تک نہیں آئی. ابو حنیفہ سے تقلید کا حکم ابھی تک نہیں آیا اور یہ آئے گا بھی نہیں. شاہ عبد القادر جیلانی، مجدد الافسانی، یہ سارے لوگ ہوں گے. 1 منٹ. ہاں تقلید شخصی، مولانا ایسے بھاگے جو آیات مولانا نے پڑھی. اب بھائی میری بات ہو رہی ہے، مولانا بیچ میں مت بولیں. میں بولا ہی نہیں تھا آپ کے بیچ میں. آپ خاموش تو رہیں. ثبوت آپ کا نمبر آتا ہے تب تو آپ سے کوئی ثبوت نکلتا نہیں ہے اور ابھی آپ ثبوت دیتے چلے آ رہے ہیں میرے نمبر میں. میں 22 منٹ تک بولوں گا. میرا 1 منٹ آپ نے اور ضائع کیا. میں تو نہیں جاؤں گا. 2 گھنٹے آپ نے کیے تھے، میں نے نہیں کیے تھے. سنو مولانا سنو، آج مزہ آئے گا. آپ کہتے ہیں جناب والا، کن کی بات کرتے ہیں آپ؟ مجدد الافسانی کی. 1 کروڑ 1 خرب 10 خرب مجدد الافسانی ایک طرف، عبداللہ بن مسعود ایک طرف. تم بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے رسول اللہ کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے فضائل بیان کروں تو وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود، انہوں نے کہا قال كنا ندعو الامع في الجاهليه الذي يدعى الى الطعام فيغضب ما باخر. فرمایا کہ امام مت بنو. ہم نے کہا امام کیا ہوتا ہے؟ کہ امام وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت میں جائے اور اس کے پیچھے کوئی شخص چلا جائے چپکے سے، حالانکہ اس کو دعوت نہ ہو، تو فرمایا کہ دین میں اس طرح امعۃ مت بنو، کیونکہ دین میں کسی شخص کی تقلید مت کرو، یعنی کسی شخص کے اوپر ڈپینڈ مت کرو، تکیہ مت کرو کسی شخص پر. اور انہوں نے ہی کہا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول سناتا ہوں، فرمایا کیف انتم عند صلاة ذلة عالم وجدال منافق بالقرآن والدنيا تقطع عناقكم فأما ذلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم. عالم کی تقلید مت کرو، اگرچہ وہ تمہارے دین میں اگرچہ وہ ہدایت پڑھو تب بھی اس کی تقلید مت کرو. عالم اگر علماء سو کی نہیں بول رہے، غیر شرعی کہاں سے آ گئی؟ ہدایت یافتہ عالم کی بھی تقلید مت کرو. سلمان فارسی، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اقوال دکھا سکتا ہوں. ان پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ تقلید سے منع کر رہے ہیں. آپ نے کہا تقلید نہ کرنا گمراہ ہے. ابو حنیفہ بھی تقلید نہیں کرتے تھے. بولو کس کے مقلد تھے؟ بولو مقلد تھے ابو حنیفہ. کس کے مقلد تھے؟ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی فتویٰ لگاؤ. تمہارا فتویٰ تو ابو حنیفہ پہ جا رہا ہے. اگر شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ چاہیے تو پہلے ابو حنیفہ پہ فتویٰ لگاؤ. وہ تقلید نہیں کرتے تھے. آپ بھی تقلید عقائد میں نہیں کرتے، اس شرعی احکام میں نہیں کرتے، اصول دین میں نہیں کرتے. آپ پر بھی یہ فتویٰ لگے گا جو مجھ پر لگا رہے ہو. تقلید شخصی کی بات ہی غائب، کوئی جواب ہی نہیں ہے. جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت صاف ہے. کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں جو غیر. اب ابو حنیفہ کی تقلید آپ کو بڑی پیاری ہے نا، سنیے. امام ابو حنیفہ کا فرمان آیا، ذرا کان لگا کے سنیے گا. وقال ولا الاستجاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 051-4830-386. موبائل نمبر 0301-561-5881 0345-509-3749. كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه عندنا. ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اذان پر، حج پر، امامت پر، قرآن پڑھانے پر، فقہ پڑھانے پر، حدیث پڑھانے پر، اصل میں جتنی بھی طاعت کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، ان پر تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. مولوی صاحب صدر کی مسجد میں موت کرتے ہو، تنخواہ لیتے ہو یا نہیں؟ ابو حنیفہ تو منع کرتے ہیں. سارے بریلوی مولوی تنخواہ لیتے ہیں. ابو حنیفہ منع کرتے ہیں، مقلد نہیں ہے. دیکھو خود کہہ دیا ہم لیتے ہیں. پھر سنو، آپ نہیں لیتے، سارے بریلوی لیتے ہیں، اکثر بریلوی لیتے ہیں، اکثر 99% بریلوی تنخواہ لیتے ہیں. ابو حنیفہ منع کرتا ہے. آپ کا اہل حدیث کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے. بخاری کی حدیث ہے، کہو تو نکال کے دکھا دوں کہ تم جتنے بھی چیزوں پہ اجرت لیتے ہو ان میں سب سے بہترین اجر، بیٹھ جائیے، ان میں سب سے بہترین اجر جس چیز پر لیتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ وہی حدیث ہے کہ جب 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی گئی تھی، اس پر بکریوں پر اجرت لیا تھا. اہل حدیث کے امام محمد رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے. اور سنو تمہارے امام کی شرابیں سنو, پھر ان شرابوں کو پینا بھی شروع کر دو, پھر ہمارے امام کی حدیث بھی سننا. انہوں نے میرے 2 منٹ ہو گئے تھے, وہ آپ نے کیے نہیں مجھے. بولنے کا شوق یہ روزانہ وجہ کرے میرے پاس روز ہفتے کی قدر کے مزہ آ رہی ہے. ایسی چیزیں نا دیکھی تو نہیں پتا ہمیں صبح کے وقت مل رہی. کیونکہ ساری باتیں میں نے ایک نچوڑ پیش کیا تھا. حقیقت میں اس طرح اگر پیار محبت سے ہو جائے جھگڑا نہ ہو, ہم بھی اس بات کے قائل ہیں, لیکن سیکھنا بھی نہ ہو محبت پیار ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنے سارے دلائل دونوں طرف سے تبادلہ ہوا. ہر بندے کو ایک بات خالی میں کیا تھا, جیسے کہ 10 منٹ 5 منٹ آپ کے بعد 5 منٹ کے بعد, لیکن ایک بات کوئی مسئلہ نہیں. ان کی جو کنٹینیو بات چل رہی ہے نا کہ وہ قرآن حدیث سے آپ جو جواب اس کا دینے والے وہ اگر دیں آپ کو اس کے بعد آخری میں آخری تکلیف میری نہیں. کوئی بات نہیں, ارے کوئی بات نہیں یار, 2 منٹ کے لیے وہ حضرت اعتراض کر رہے ہیں بار بار, یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ آخری تقریر میری ہوگی, ان کو کوئی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیے گا. چاہے 2:35 ہو 5 منٹ کی ہوگی بس. 5 منٹ ہی کی, یہ بات طے شدہ ہے. یہ بات دیکھیے حضرات, میں نے سارا نچوڑ ایک طرف رکھ دیا تھا. یعنی فیصلہ کن بات آپ کے خدمت میں کر دی کہ ایک شاہ ولی اللہ محدود دہلوی قرآن حدیث کے عالم اور چلنے والے سب کچھ کرنے والے, انہیں اس بات کا نہیں پتا کہ کون سی تقلید ہے کیا ہے, سب کچھ انہوں نے لکھ دیا اور ایک تقریب کو انہوں نے واجب قرار دیا. وہ سارا نچوڑ جو ہم پیش کر رہے تھے ہم نے شاہ ولی اللہ کی شکل میں, ان کی کتاب کی شکل میں ان کی خدمت میں رس کر دیا کہ غرات کہ بس جو کچھ تم نے ہمیں کہا ہے اس کو لکھ کے دیا ہے کہ بدعتی اس کام کو کرنے والا مخلف اور بعض صورت شرک ہے. بس اس کتاب پہ لکھ کے دستخط کر دیں کہ شاہ ولی اللہ بعض صورتوں میں خالص مشرک ہوئے, شرک کرتے تھے اس لیے مشرک ہوئے, اور پکے بدعتی ہوئے یا کچے بدعت جو بھی لکھ دیں. جس طرح انہوں نے مجھے لکھ کے دیا نا, اب اس دعوے کا وقت آ گیا ہے اس کی دلیل کا اور اس کو نبھانے کا کہ بھائی جو فتوے ہم کسی کے لیے دیتے ہیں, جو ہماری فکر کی عبارتوں میں غلط باتیں منسوب ہو گئی ہیں, غلط فتوے آ گئے, غلط کسی نے بازی لگا تو پوری کتاب چھاپ دی کسی کے نام سے, ایسا بھی ہوا ہے. ابن جوزی کے اور جناب دیگر ہمارے بزرگان دین کے, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا, میں نے یہ بات طے شدہ, میں ان کو نہیں کہہ رہا, ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کتابیں چھاپ کے خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیونکہ حاصل ہر جگہ ہر وقت ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ خطیب ایک خطیب کے نام سے عالم گزرے, انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کون سی جناب برائی نہیں بیان کی, کون سی برائی, جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے, امام مالک, امام احمد بھی نمبر فرماتے ہیں اتنا بڑا عالم امام اعظم کہ اگر وہ اس پتھر کو سونے کا ثابت کر دے علم کے زور پر تو وہ کر دے گا, اتنے بڑے عالم. یعنی یہ بات حاصل ہر جگہ ہوتے رہے. میں نے صرف اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ جی قرآن حدیث سے شاہ ولی اللہ سے زیادہ یہ صدیق رضا نہیں سمجھ سکتا, یہ ان کے مولوی یا ان کے ہمارے مولوی, یہ بزرگان دینوں میں سے ان کا شمار ہے, محدث حدیث اور قرآن کے صحیح سمجھنے والے اور سب کچھ. ہم ان کو کہتے ہیں بس اس بات کا وقت آ گیا, برائے مہربانی زیادہ دیر کسی بھی دلیل میں نہ دیں, ٹائم نہیں ضائع کریں, اس کتاب کے اوپر لکھ دیں, اپنے دستخط کر دیں کہ جی واقعی یہ بعض صورتوں میں شرک کرنے والے تھے مقلد ہونے کی وجہ سے, اور مقلد تقلید کو بدعت واجب لکھا انہوں نے. لہٰذا فیصلہ ختم ہو جائے, اس محنت کا کچھ ہمیں حاصل اصول ہو کہ آپ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور پھر ان کی وہ ہزاروں کتابوں میں سے اس نام کو نکالنا کہ یہ مشرک اور بدعتی تھے. شاہ ولی اللہ کی تاریخ میں ان کی کتابوں میں بھری ہے, ان کے حوالے اور ان کی تعلیمات اور ان کی بے شمار چیزیں, وہ انشاءاللہ میں دوسرے وقت کے لیے ان سے ٹائم لوں گا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سلمان فارسی, معاذ بن جبل, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال تو سنے, کان پر جوں تک نہیں رہیں گا. اب جو ہے نا جناب والا, میں آپ کو ڈائریکٹ فرمان رسول سنانے جا رہا ہوں. ممکن ہے آپ شاید اللہ کے رسول کا فرمان مان لیں, شاید ہے نا, شاید اللہ کے رسول کا فرمان مان لیں بھائی, شاید ممکن ہے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ 2 سال دودھ کی مدت ہے,
اور یہ لوگ کہتے ہیں 2.5 سال ایک لفظ نہیں ہو رہا ہے. کہتے ہیں کتابیں چھپ رہی ہیں. دیکھیں کتنی ایک باریک سی بات کیے چلے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا لوگ سمجھیں کہ ساری چھپی ہوئی کتاب ہے. مولانا اگر ہدایت کی پہلی جلد ہے نا لاؤ میں دکھاتا ہوں یہ مسئلہ. اگر دوسری جلد ہے نا لاؤ تمہاری کتاب کے اندر سے دکھاتا ہوں میں. اگر تمہارے پاس بخاری مسلم یہ کتابیں ہیں نا ساری, ان میں سے ایک کو بھی اگر آپ جعلی ثابت کر دو, باہر شریعت ہے نا یہ جو میں نے مسئلہ بتایا تھا انگلی چلانے کا اور مٹی کا اور لوہے کا بنانے کا, یہ مسئلہ باہر شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے. لاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تمہارے اگر آپ کے پاس باہر شریعت ہے تو اس کے اندر سے دکھاؤں گا. مولانا کوئی کتاب میرے پاس چھپی ہوئی نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صفحہ نمبر 366 جلد نمبر ہے جناب والا اس کی 9, معجم الاوسط کیا بولا تھا میں نے 326 صفحہ نمبر 326 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم وثلاثہ, 3 چیزیں اور اپنے آپ کو دور رکھو. کیا؟ ذلت و عالم, عالم کی لفظش, جدال و منافق, منافق کا جدال, وہ دنیا تقطع عناقکم, دنیا تمہاری گردن توڑ دے گی اس چیز کو دنیا سے. اور فرمایا فَأَمَّا ذِلَّةُ عَلِمٍ فَإِنِ اهْتَدَىٰ فَلَا تُخَلِّدُوهُ دِينَكُمْ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. رب اپنی قسم بیان کر کے کہتا ہے کہ وہ پکا کافر ہے, مومن ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تقلید مت کرو, اب تو تقلید کو چھوڑو. معجم الاوسط ریاض کی چھپی ہوئی, مکتبۃ المعارف صفحہ نمبر 326 جلد نمبر 9. مولانا اب بھی اگر آپ تقلید کو مانتے رہیں, اللہ نے بھی منع کر دیا, سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا فلا تقلدوا. کوئی ایک حدیث دکھائیں گے قلدوا عالمن او مجتہدن او فقیہن, حدیث تو میں مانگوں نا. معاذ بن جبل کا قول دکھایا, آپ مجدد الف ثانی کا رونا روئے. ارے مجدد الف ثانی کی مقام اپنی جگہ پر, ہمیں کیا پتا ان کے بارے میں. معاذ بن جبل تو کنفرم جنتی ہے نا رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سلمان پاکیوں جو جنتی لوگ ہیں وہ صاف صاف منع کر رہے ہیں. جن کے بارے میں یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے, وہ منع کر رہے ہیں تقلید سے. کہتے ہیں شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ لگاؤ, آپ مہربانی کریں یہ لیں, اس کے اندر جو تقلید کو جانور کہا ہے, اور اپنی نصب الرایا لیں امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کو دیں ساری کتابیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے جناب مقلد جاہل ہوتا ہے. امام طحاوی کی لسان المیزان کے اندر, امام طحاوی کا لسان المیزان بھی ان کو دیں, ان سب پہ لگائیں فتوے, لکھیں کہ یہ گمراہ دین اسلام سے خارج ہیں. چونکہ آپ نے مجھے لکھ کر دیا ہے, یہاں پر آپ کا یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس کے منکر کو ہم گمراہ مانتے نہیں. میں نے یہ فتویٰ طلب نہیں کیا, پہلے آپ نے طلب کیا, یہ اپنے پاس رکھیں. پہلے آپ نے کیا, میں آپ کی نقل مار رہا ہوں, ایسی نقلیں میں مارتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو تقلید نہیں کرتا ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں, گمراہ جہنمی ہے. لکھیں یہ جہنمی ہے, عبد البر ابن عبد البر جہنمی. معاذ بن جبل نعوذ باللہ, کیونکہ انہوں نے تقلید سے منع کیا ہے, انہوں نے تقلید سے منع کیا. رسول اللہ پر, میزان الکبریٰ شانی پر, ابو حنیفہ پر, محمد بن ادریس الشافعی پر, احمد بن حنبل پر. احمد بن حنبل فرماتے لا تقلدوا فإنه امن فی البصیرہ. ارے بصیرت میں اندھا پن ہے, اندھا پن, نابینا ہوتے ہیں نا بلائنڈ, یہ بلائنڈنگ, یہ بلائنڈنگ اندھا پن ہے تقلید کرنا. بلائنڈ مقلد بلائنڈ ہوتا ہے. اس پر لگاؤ فتویٰ, بڑے عام ہے فتویٰ لگاؤ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ شراب ولا یجوز بیع, کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ولا یجوز بیع بیعۃ عند ابی حنیفہ. ابو حنیفہ کے نزدیک انڈے بیچنا جائز نہیں ہے. سارے انڈے بیچتے ہیں نہیں, اب انڈے ہی مت بیچو, مانو ابو حنیفہ کو, بولو انڈے مت بیچتے ہیں. اسی طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مزاریت یعنی زمینداری بھی جائز نہیں ہے کہ میری زمین ہے میں کسی کو دے دوں کہ تم کام کرو, میری زمین پہ کھیتی کرو, اتنے فیصد اگر تمہارا ہوگا اتنا فیصد پھل میرا ہوگا, یہ ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ شرابیں حلال ہیں, کچھ شرابیں حلال ہیں, اور وہ شرابیں کون سی ہیں؟ صفحہ نمبر 496 ہدایہ جلد 2, اور یہ جناب والا صفحہ نمبر 496 ہدایہ جلد 2, یعنی اخرین انما يتخذ من الحنطة والشعير والاصل والذرة حلال عند ابي حنيفة ولا يحد شاربه عنده وان سكر منه ولا يطلق السكران منه. کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو بھی لیا جائے گندم سے, جو سے, شہد سے, اور جناب والا ہے نا غلے سے, حلال عند ابی حنیفہ. ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حلال ہیں. حدیث دکھاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان چیزیں 5 چیزیں جن سے شراب بنائی جاتی ہیں, یہ 5 چیزیں, یہ شراب بھی تمہارے نزدیک حلال ہو گئی. کہتے ہیں اگر نشہ بھی چڑھ جائے نا تب بھی اس پہ حد نہیں لگے گی. اللہ کے رسول نے کوڑے مارے ہیں شرابی کو, کوڑے. یہ کہتے ہیں حد نہیں لگے گی. اب میں سنانے جاؤں گا اگر مسئلے, مجھے بتایا گیا کہ اب خواتین بیٹھیں گی اس لیے میں لحاظ کر رہا ہوں, ورنہ مولانا ایسے مثالیں
ایسے مسئلے آپ کی فقہ کے لکھ کے لایا تھا کہ سنتے تو کان کھڑے ہو جاتے, اور لکھا ہے کہ اگر ایسا شخص طلاق بھی دے دے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی, ہے نا. اسی طرح جناب والا میں آپ کو کیا کیا سناؤں گا. ان کی فقہ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نافرمانی کی بھرمار لگی ہوئی ہے. ان کی ہدایہ اولین اس کے اندر ایک مسئلہ ہے بڑا زبردست, ذرا سنیے. کہتے ہیں ان سبق الحدث, اگر کسی کو نماز میں پاد آ جائے, پاد میں آسان الفاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں, پاد مارتے ہیں نا, کہتے ہیں اگر کسی کو پاد آ جائے بعد التشہد, کیا پڑھنے کے بعد, التحیات پڑھنے کے بعد, توضا وسلم, وضو سے پہلے اس نے سلام کر دیا, تو کہتے ہیں یا اللہ, اتنا پیارا مسئلہ یہ بتاؤں گا. پڑھنا سیکھ لیجیے. یہ کون سی صفحہ نکالا آپ نے, دیکھو یہ بھی میں دکھائی نہیں تھا, میں آپ کو یہ دکھایا تھا کہ سند لکھی ہوئی, دیکھیے یہ دکھایا تھا میں نے, معاذ بن جبل کا قول دکھایا تھا. ہاں اس کی سند ہے, دیکھیے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جتنے بھی انہوں نے باتیں کی, ابھی آخری تقریر میرے خیال میں سب کو یاد ہوگی, دوسری تیسری پہلی چوتھی, اس کے بعد ابھی ان کی ایک تقریر ہے. جیسے بات اس دن 2 گھنٹے کی بات ہو گئی ہو گئی نا. لیکن ایک بات بتاؤں, سنیے, آخری تقریر کو اپنے یہ اصول رکھا ہے نا, تو اس اصول کو یاد رکھیے گا کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا ہے. ارے بھائی میں تو لیکن جو لوگ اس سنا کر سنیں گے فکر نہیں کرا, میں آپ کی کوئی فون نہیں کھول رہا, اس میری فون کھلے گی. یعنی بہادیت کی کوئی میں بات نہیں کر رہا, میں تو صرف دیکھو میں نے تو نچوڑ پیش کر دیا بھائی بابو نے پورے ہو گئے. اس کا مطلب وہ ٹائم پورا چاہے 10 گھنٹے ہو جاتا, تو مقصد جو تھا نا ہمارا بیٹھنے کا. اب آپ سنیں میری بات, میری تو آخری انہوں نے بتایا کہ وہ قرآن کے مخالف, وہ حدیث کے مخالف آیتیں پڑھی, سب کچھ پڑھا. یہ ہاں وہ کتابیں دے دو یار ان کو بھی. جواب اس کے بعد دیکھو اس پہ جیسے ان کا یہ جو کچھ انہوں نے فتویٰ لکھا تقلید واجب ہونے کے اوپر, ہم نے مانا یہ دے دے, اس کے بعد ہم ان پہ شرعی فتویٰ دیں گے جو شریعت کا فتویٰ ہے. ہم کسی کو اپنے فرائض کا, ہم نے تو اپنے فرائض کسی کا فرائض ہی نہیں کیا آج تک. یہی ہماری یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنوں سے جھگڑے بہت زیادہ ہیں, تو کوئی بھی لحاظ نہیں کرتے ہم. تو قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات اور کسی کی دلیل ہم نہیں سمجھتے. ہم نے کہا کہ تم نے آیتیں پڑھی ہے آخر میں, اور یہ بھی حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو یہ شاہ ولی اللہ نہیں جانتے, تو باقی یہ نہیں جانتے تو اس کا انہیں سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے جو تقلید کو واجب کہا ہے تو اتنے ٹائم انہوں نے کیوں لگایا. آخر یہ اس بات کو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہاں میڈم دیکھو یہ انتہائی غلط بات کی صدیق رضا صاحب آپ نے, یہ میں نے نئی بات کی ہے, 3 دفعہ سے میں یہ دوہرا رہا ہوں, تو اس پہ فتویٰ لگا دیں. یہ پورا ریکارڈ چلا لیں, کیا وہ نہیں جانتے تھے, یہ دلیل آپ کی نہیں دلیل, یہ نئی دلیل میں نے کہا شاہ ولی اللہ کی کتاب پہ فتویٰ لگا دو, چلو یہ تو پرانی ہے. نہیں جانتے تھے وہ 3 چیزیں, یہ صحیح دلیل ہے. اتنے بڑے عالم ہیں, ریکارڈ چلا لو, تقلید کو واجب قرار دیا ہے. نئی دلیل نہیں دیں گے, میں نے کوئی دلیل نہیں دی, شاہ ولی اللہ کی بات کی ہے. دلیل یہ تھی کہ کیا یہ نہیں جانتے تھے, یہ دلیل ہے. یہ میں نے اس سے پہلے بھی دہرائی تھی بات کہ ان کو نہیں پتا کہ میں کہتا ہوں جس پہ فتویٰ لگا دو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم حوالہ کیا دکھاؤ گے, تم اس پہ لکھ دو کہ یہ خالص شرک کی صورتیں شاہ ولی اللہ نے اختیار کی ہیں اور یہ بدعتی ہے, تاکہ ہمارا تھوڑا سا محنت وصول ہو. کل جب یہ شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیں گے میں وہ فتویٰ نکال کے دے دوں گا کہ یہ بھی شاہ ولی اللہ کے اوپر کا فتویٰ ہے. ان کو تم کس حساب سے مسلمان مانتے ہو؟ بھائی اتنا ہمارا اس محنت کا نچوڑ, آج ہمیں محنت وصول ہو جائے گی, اور اگر اس پہ یہ فتویٰ لگا کے یہاں سے نہیں گئے تو بھائی جان سب نے اللہ کو جواب دینا ہے, مولوی کو جواب نہیں دینا. انصاف جو کہتا ہے تمہارا ضمیر تمہیں گھر پہ جا کے ضرور ملامت کرے گا کہ باقی جب یہ تقلید واجب کہنے والے کے فتویٰ نہیں لگا رہا ہے تو آخر وجہ اور راز کیا ہے, تو وہ بھی ہمارے سارے حوالے سچے ثابت ہو گئے. اگر اس پہ انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا تو سمجھ لیں ان کی دوگلی پالیسی ہوگی, دوہری پالیسی ہوگی, دوہرا معیار ہوگا کہ اسلام کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ. ہم اگر یہ کہیں انہوں نے ابھی 3 کتابیں دی کہ ان پہ فتویٰ لگاؤ,
میں اپنی بات پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اگر شریعت کے خلاف جو باتیں ہوں گی میں فتویٰ لگوا کے دوں گا اپنے مفتی سے. صحابہ تو نہیں, صحابی پہ کون فتوی, صحابی پہ تو سوچ بھی نہیں سکتا فتویٰ لگانے کی. مگر ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمت البدعتی کہا کہ یہ نعمت, یہ بخاری شریف سے نکال کے دکھانے کے لیے نعمل بدعتی ہاں ہی یہ الفاظ سن لیں. ابھی بخاری شریف نکال کے دکھا. ارے ہاں وہ آپ فکر نہیں کریں, ابھی تو دیکھیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے نا, یا انہوں نے ان کے کوئی بات کی. تو بہرحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر یہ اس پر فتویٰ لگا کے لی گئے جنہوں نے تقلید کو واجب قرار دیا ہے, جو قرآن حدیث کو ماننے والے اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, یہ ساری انہوں نے سارے مسائل بھی دیکھے ہوں گے, ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں گی. کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر ان کی کیوں نہیں کہہ رہے کہ لاؤ میں بھی لکھ کے دیتا ہوں. اگر یہ بات سچے ہوتے اپنے کسی بھی سارے دلائل میں تو ضرور اس پہ فتویٰ لگا دیتے. یہ ان کے رشتے دار ہیں, یہ ان کے کوئی خاص بزرگ ہیں, یہ ان کی کون سی چیز ہے جو تقلید کو واجب انہوں نے قرار دیا ہے اور اس کے باوجود یہ چھوڑ کے جا رہا ہے. لہذا میں آخری میں درخواست پھر یہی کروں گا کہ برائے مہربانی جو کچھ انہوں نے پرچے میں لکھ کے دیا ہے آج اس کا فیصلہ کر دیں کہ باقی قرآن حدیث کے ماننے والے قرآن حدیث کے صحیح چلتے ہیں اور ہمارا بھی کچھ اصول آ جائے تاکہ کل یہ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ہم ان سے کہیں بھائی یہ تو تم نے اسے فتویٰ لگا دیا ہے, اور اپنی ساری سینکڑوں کتابیں انہیں اپنے سارے بزرگوں کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ سب نے ان کے آگے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. بدعتی کے آگے رحمت اللہ علیہ نہیں لگا سکتے. پھر میرے ٹائم میں آپ بول رہا دیکھو جب بدعتی حضرت ابن عمر رضی اللہ ٹائم ہو گیا تو مجھے بتاؤ نا ٹائم ہو گیا. نہیں جو بات ہے انصاف کی بات ہے. نہیں کہ مجھے 5 منٹ نہیں, میری بات ختم ہو گئی. اب یہ اگر اس سے فتویٰ نہیں لگا کے جائیں گے تو سب نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے. سارے دلائل ایک طرف, سارے مسائل ایک طرف, اور دعویٰ وہ ہوتا ہے جس کے آگے دلیل ہوتی ہے. جب تک اس پہ فتویٰ نہیں لگا کے جائیں گے ان کی کسی بھی دلیل کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.